السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ کا استقبال ہے ہمارے اس یوٹیوب چینل پر۔ آج آپ کے سامنے ہم مضمون کی اقسام کو پیش کریں گے۔ مضمون کی اولاً 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 حکائی مضمون، نمبر 2 فکری مضمون، نمبر 3 علمی و تحقیقی مضمون۔ حکائی مضمون کے زمرے میں منظر کشی، سوانح، آپ بیتی، روزنامچہ وغیرہ آتا ہے، اور جو بھی باتیں ان تمام چیزوں ان کے واسطے سے پیش کی جاتی ہے وہ منظر کشی کے زمرے میں شامل ہو جاتا ہے، اور منظر کشی کے زمرے میں شامل ہو کر یہ حکائی مضمون کے تحت آ جاتا ہے۔ ایک بات آپ نے بہت ہی سنا ہوگا اور آپ کے ذہن میں بھی ہوگی کہ مضمون نگاری کے متعلق چل پڑی ہے کہ مضمون نگاری بہت ہی زیادہ مشکل فن ہے۔ یاد رکھیے، مضمون نگاری بہت ہی زیادہ آسان ہے۔ ہمارے ذہن میں کوئی چیز بیٹھ جاتی ہے کہ یہ مشکل ہے تو وہ چیز ہمیں مشکل لگنے لگتی ہے، لیکن جس چیز کے تعلق سے ہمارے ذہن میں آسان ہونا بیٹھ جاتا ہے وہ ہمیں آسان لگنے لگتی ہے، خواہ کتنی ہی زیادہ مشکل کیوں نہ ہو۔ تو اس پر یہ بات یاد رکھیے، ذہن میں بٹھا لیجئے کہ اس دنیا میں کوئی بھی چیز مشکل اور ناممکن نہیں۔ ہماری سوچ اور فکر ہی ہر چیز کو مشکل اور ناممکن بنا دیتی ہے۔ جس دن مشکل اور ناممکن کے لفظ کو ہم نے اپنے ڈکشنری سے، اپنے ذہن سے اور اپنے روزمرہ کے تکلم سے نکال دیا، سمجھ جائیں کہ 75% معاملہ حل ہو گیا۔ اب بس 25% معاملہ تھوڑی محنت اور پابندی سے حل ہو جائے گا، اور انشاءاللہ جلد کامیابی مل کر رہے گی۔ البتہ اسے حل کرنے کے لیے ہمیں کچھ طریقوں کی ضرورت پڑے گی، کچھ اصول و ضوابط کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ ہر چیز کے کچھ نہ کچھ اصول و ضوابط ہوتے ہیں اور کچھ بنیادی چیزیں ہوتی ہیں جن کی روشنی میں سفر طے کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح مضمون نگاری سیکھنے والوں کے لیے بھی چند بنیادی چیزوں کا جاننا اور ان پر عمل کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر مضمون نگاری کو سمجھنا بہت مشکل ہے۔ مضمون نگاری سیکھنے والوں کے لیے چند بنیادی اصول ہیں جن پر عمل کرنا اور جنہیں اپنی زندگی میں لانا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ نمبر 1 ذوق، نمبر 2 فکر، نمبر 3 احساس ذمہ داری، نمبر 4 بلند ہمتی، نمبر 5 پابندی۔ یعنی کثرت مطالعہ اور غور و فکر کرنے کی وجہ سے لکھنے کا ذوق بن چکا ہو اور مضمون نگاری کا شوق پیدا ہو گیا ہو، اس کے ساتھ ساتھ اپنے محفوظات یعنی ذہن میں محفوظ باتوں کو تحریری انداز میں ڈھال کر پیش کرنا اپنی ذمہ داری سمجھتا ہو اور اسے اپنی ذمہ داری کا احساس بھی ہو۔ نیز پابندی کے ساتھ مضمون نگاری یعنی اچھی بات، عمدہ پیغام، مؤثر تجربات، قابل عمل چیزوں اور اہم تجربے کو تحریری انداز میں مرتب طریقے سے پیش کرنے میں لگا رہتا ہو، خواہ کچھ بھی ہو جائے، کتنی ہی مشکلات آ جائے، نہ ہی ہمت ہارے اور نہ ہی پابندی چھوڑے۔ آپ حضرات جانتے ہی ہیں کہ کسی بھی بات، احساس و فکر اور سوچ کو سامنے لانے کے لیے عام طور پر 2 طریقے اختیار کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1 تحریر، نمبر 2 تقریر۔ تقریر کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے درمیان اپنی یادداشت کو زبانی سمجھانے کے انداز میں پیش کرنا۔ اس کا فائدہ جو مجمع سامنے رہتا ہے اسے ہی ہوتا ہے، تقریر ختم تو اس کا فائدہ پہنچنا بھی ختم ہو جاتا ہے، اور اس میں موقع محل کی مناسبت سے سامعین کے ذہن کو سامنے رکھ کر باتیں پیش کی جاتی ہیں۔ نمبر 2 تحریر کا مطلب ہے کسی بھی بات کو خواہ دل میں ہو یا ذہن میں گردش کر رہی ہو یا تجربات و مشاہدات سے تعلق رکھتی ہو، بہت ہی سنوار کر پرکھ کر صحیح اور غلط کا مکمل جائزہ لیتے ہوئے تحریری شکل میں کاپی، اشتہار، مقالہ یا مضمون کی شکل میں پیش کرنا۔ اس کا فائدہ دیر پا اور دور رس ہوتا ہے، اس وجہ سے کہ یہ تحریریں کتابوں میں محفوظ رہتی ہے، جہاں تک پہنچتی ہے اس کا فائدہ عام ہوتا رہتا ہے۔ حتیٰ کہ مصنف یا صاحب تحریر کا انتقال بھی ہو جائے تب بھی یہ تحریریں اس کے لیے صدقہ جاریہ بنتی ہے اور کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اس لیے یہ طریقہ زیادہ اہم اور نفع بخش ہوا، جس کی نظیر کے طور پر متقدمین، متاخرین اور مؤلفین کی کتابیں دیکھی جا سکتی ہے کہ آج بھی ہم ہر صاحب قلم اپنی تحریروں سے زندہ نظر آ رہا ہے اور لوگ ان کی تحریروں سے خوب فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر اس طرح کی
نئی نئی ویڈیو کے آپ خواہش مند ہیں اور آپ مضمون نگاری سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں، اور اگر کوئی اہم باتیں آپ کی ذہن میں آئے تو آپ کمنٹ کے تھرو آپ ہم تک باتیں پہنچا سکتے ہیں تاکہ اس کو مد نظر رکھ کر آئندہ ویڈیو بنائی جا سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔